کائنات انسانی میں سب سے بدترین مخلوق، بدبخت، منحوس، بدترین مخلوق، بدترین لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ یہودی ہیں، ان سے بڑھ کر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پورے عالم اسلام پر چھائے ہوئے ہیں۔ آپ بازار چلے جائیں، ابھی ہم یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اپنے جا کے کہیں کہ مسلمانوں کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے تو دے دو، کوئی صرف دے دو، کوئی بسکٹ دے دو، کوئی ایسی چیز دے دو جو ہم مسلمانوں کی استعمال کر لیں۔ دکاندار اول تو رکھتا ہی نہیں ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے گا، وہ کہے گا مولوی صاحب کوئی چیز نہیں۔ لباس دیکھ لیں مسلمانوں کے، چہرے دیکھ لیں، مسلمانوں نے ٹوٹلی انہی کو اپنا رکھا ہے جو اللہ کے دشمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گستاخ، جو رسولوں کے دشمن، رسولوں کے قاتل، رسولوں کے گستاخ یہودی، اور دوسرے نمبر پر عیسائی جو فرشتوں کے گستاخ، جو انسانیت کے قاتل اور دشمن۔ فلسطین میں کیا حال کر رہے ہیں، بے بس اور مجبور بچوں کا، بے بس اور مجبور لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ فرعون بھی یہی کرتا تھا نا، بچوں کو جب پیدا ہوتے تھے تو قتل کر دیتا تھا۔ تو فرعون کے ماننے والے یہ ہیں یہودی، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے۔ تو ہم نے بات کی تھی قرآن پاک سے، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں، جن کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، جن کے آگے ہمارے دنیا کے حکمران کتے کی طرح دم ہلا رہے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک کتنے بدبخت ہیں۔ قرآن سے بات ہو تاکہ بات اتھینٹک ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پارہ نمبر 6 سے سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 پڑھ رہا ہوں ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، کہو کہ پھر وہ تمہاری بدعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے، بلکہ تم بھی اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح انسان ہو۔ جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہے، اللہ نے سورہ مریم کے آخری رکوع میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کے رد عمل میں ان کے اوپر 7 آسمان پھٹ کے گر جائیں، تہ و بالا ہو جائے ساری دنیا، تہس نہس ہو جائے، تو یہ بھی کم ہے۔ یہ اتنا بڑا بہتان ہے اور اتنی بڑی توہین ہے، توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہ جی ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو تو پھر اپنے بیٹے کو تو اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، احباؤ، پھر اپنے محبوب اور اپنے بیٹوں کو تو کوئی عذاب نہیں دیتا، کہ تمہیں اللہ عذاب کیوں دے رہا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب دیے؟ تو قرآن پاک ہی سورۃ المائدہ آیت نمبر 59 سورۃ المائدہ فرمایا قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل۔ اب آپ اس کا ترجمہ سنیں ٹوٹل یہودیوں کے بارے میں اور اہل کتاب کے بارے میں۔ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ ان کو جو بدترین لوگ ہیں، جن کو بدترین جزا ملنی اللہ کے ہاں سے، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ٹھیک ہے، جن پر اللہ غضبناک ہوا، جن کو ان میں سے اللہ نے بندر اور سور بنا دیا، اللہ اکبر، اور جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہیں۔ یہ ہے یہودیوں پر ہونے والے عذاب۔ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کر رہے ہیں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے۔ اور پھر ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اگر تم محبوب ہو تو تمہیں عذاب کیوں ملے؟ تمہیں عذاب کیوں ملا؟ تم پر لعنت کیوں کی گئی؟ تم پر اللہ کا غضب کیوں ہوا؟ تمہیں بندر کیوں بنایا گیا؟ تمہیں خنزیر کیوں بنایا گیا؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ کے عذاب اور تم پر اللہ کی لعنت کیوں کی گئی؟ یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں کہ تم اللہ کے دشمن ہو، تم اللہ کے گستاخ ہو، تم سے بدتر مخلوق کوئی نہیں ہے یہودی و دنیا میں۔